بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم مکاشفات القلوب کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ مرد مومن کی نماز۔ خطیب اور ابن النجار کی روایت ہے کہ نماز اسلام کی علامت ہے، جس کا دل نماز کی طرف متوجہ رہا اور اس نے تمام شرائط کے ساتھ صحیح وقت پر اور صحیح طریقے سے نماز پڑھی، وہ مومن ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے اپنے لیے وعدہ کر لیا ہے کہ جو شخص ان نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرے گا اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی پابندی نہیں کرے گا میرا اس شخص کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ احمد اور حاکم کی روایت ہے کہ جس شخص نے یہ جان لیا کہ نماز اس پر واجب اور ضروری ہے اور اس نے اسے ادا کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ قیامت میں سب سے پہلا عمل جس کا بندے سے محاسبہ ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نمازیں صحیح ہوئیں تو وہ کامیاب و کامران ہوا، اور اگر نمازوں میں نقصان نکلا تو وہ خائب و خاسر ہوا۔ اگر اس کے فرائض کم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کی نفلی عبادت ہے، اور نوافل سے اس کے فرائض کو پورا کیا جائے گا۔ پھر سارے اعمال کا دار و مدار نماز کے معاملے میں کامیابی اور ناکامی پر ہوگا۔ نسائی کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کا محاسبہ کیا جائے گا اور سب سے پہلے لوگوں میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم میں یہ حدیث ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے انسان کی نماز کا محاسبہ ہوگا۔ اگر پوری ہوئیں تو انہیں مکمل لکھ دیا جائے گا، اور اگر کم ہوئیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کی نفل عبادت ہے، اور اس سے فرض عبادت مکمل کی جائے گی۔ پھر زکوٰۃ کا محاسبہ ہوگا، اور اسی طرح پھر سارے اعمال کا۔ ابن عساکر کی حدیث ہے کہ پہلی وہ چیز جس کا بندے سے اول قیامت میں محاسبہ کیا جائے گا اس کی نماز دیکھی جائے گی۔ اگر نماز صحیح ہوئی تو سارے اعمال صحیح ہو گئے، اور اگر نماز میں نقصان ہوا تو سارے اعمال میں نقصان پایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کی نفلی عبادت ہے۔ اگر نفلی عبادت ہوگی تو اس سے فرائض پورے کیے جائیں گے، اس کے باقی فرائض کا محاسبہ ہوگا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کا طریقہ ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے انسان کی نمازوں کا سوال ہوگا۔ اگر اس کی نمازیں درست ہوئیں تو سارے اعمال درست ہوئے اور وہ نجات پا گیا۔ اگر اس کی نمازیں صحیح نہ ہوئیں تو وہ ناکام و نامراد ہوا۔ احمد، ابو داؤد، حاکم اور نسائی کی حدیث ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کے سارے اعمال میں نماز کی پرسش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، کہ میرے بندے کی نمازیں دیکھو مکمل ہیں یا نامکمل۔ اگر مکمل ہوئیں تو مکمل لکھ دیا جائے گا، اور اگر کچھ کم ہوئیں تو فرمان ہوگا، کیا میرے بندے کی نفل عبادت ہے؟ اگر اس کی نفل عبادت ہوئی تو حکم ہوگا کہ اس سے فرائض کو مکمل کرو، پھر اسی طرح دیگر اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ طیالسی، طبرانی اور الضیاء فی المختارہ کی حدیث ہے کہ میرے پاس رب تعالیٰ کا پیغام لے کر جبرائیل امین آئے اور کہا، رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص انہیں صحیح وضو سے، صحیح وقت میں، صحیح رکوع اور سجود سے ادا کرے گا، میرا ان نمازوں کے سبب اس سے وعدہ ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے مجھ سے اس عالم میں ملاقات کی کہ اس کی کچھ نمازیں کم ہیں تو میرا اس کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، چاہوں تو اسے عذاب دوں اور چاہوں تو اس پر رحم کروں۔ بیہقی کی حدیث ہے کہ نماز ترازو ہے، جس نے اسے پورا کیا وہ کامیاب ہے۔ دیلمی کی حدیث ہے کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، صدقہ اس کی کمر توڑتا ہے۔ اللہ کے لیے لوگوں سے محبت اور علم دوستی اسے شکست فاش دیتی ہے۔ جب تم یہ اعمال کرتے ہو تو شیطان تم سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ جیسے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ غروب ہونے کی جگہ سے دور ہے۔ ترمذی، ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے
کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور 5 نمازیں پڑھو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ دو، اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت کو پا لو گے۔ احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل نماز کو اس کے صحیح وقت میں ادا کرنا ہے، پھر والدین سے حسن سلوک اور پھر راہ خدا میں جہاد کرنا ہے۔ صحیح وقت پر نماز کی ادائیگی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بیہقی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے حاضر ہو کر عرض کی، مجھے بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو صحیح وقت میں ادا کرنا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شدید زخمی کر دیا گیا تو کسی نے آپ سے کہا، امیر المومنین، نماز؟ آپ نے فرمایا، بہت اچھا، بلا شبہ اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اور آپ نے نماز پڑھی حالانکہ آپ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ ذہبی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور وہ نورانی شکل میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ عرش الہی تک جا پہنچتی ہے، اور نمازی کے لیے قیامت تک دعا کرتی رہتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت فرمائے جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور جب آدمی بے وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سیاہ شکل میں اوپر آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے، جب وہ آسمان تک پہنچتی ہے تو اسے بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی نماز اور ذکر قبول نہیں کرتا، ان میں سے ایک وہ ہے جو وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھتا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ 5 چیزوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس سے تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، نامہ اعمال اسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرے گا، اور جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔ نماز میں سستی پر مصائب۔ جو شخص نمازوں میں سستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 15 مصائب میں مبتلا کرتا ہے، 5 دنیا میں، 3 موت کے قریب، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیاوی مصائب یہ ہیں کہ اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور جو مصائب اسے موت کے وقت درپیش ہوں گے وہ یہ ہیں کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا اور پیاسا مرے گا۔ اگر اسے دنیا کے تمام سمندر پلا دیے جائیں تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر کے مصائب یہ ہیں کہ قبر اس پر تنگ ہوگی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کے انگاروں پر وہ دن رات لوٹتا رہے گا۔ اس کی قبر میں ایک اژدہا مقرر کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع اقرا یعنی گنجا سانپ ہوگا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح ہوں گی اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے جن کی لمبائی 1 دن کے سفر کے برابر ہوگی۔ وہ کڑکدار بجلی جیسی آواز میں میت سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا، میں گنجا اژدہا ہوں، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے نمازوں کے ضیاع کے بدلے صبح سے شام تک ڈستا رہوں، صبح کی نماز کے لیے سورج نکلنے تک، نماز ظہر کے ضائع کرنے پر تجھے ظہر سے عصر تک، عصر کی نماز کے لیے مغرب تک، مغرب کی نماز کے ضیاع پر عشاء تک، اور نماز عشاء کے ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے صبح تک ڈستا رہوں۔ اور جب وہ اسے ڈسے گا وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا اور قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور جو مصائب اسے قبر سے نکلتے ہوئے حشر کے میدان میں جھیلنے ہوں گے وہ یہ ہیں، سخت حساب، اللہ کی ناراضگی اور جہنم میں داخلہ۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ قیامت میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر یہ ہوگی، اے اللہ کے حقوق ضائع کرنے والے،
دوسری سطر ہوگی اے اللہ کی ناراضگی کے لیے مخصوص، اور تیسری سطر ہوگی کہ جیسے تو نے اللہ کے حقوق دنیا میں ضائع کیے ہیں ایسے ہی تو آج اللہ کی رحمت سے نا امید ہوگا۔ اس حدیث میں مجموعی تعداد تو 15 بتائی گئی ہے مگر تفصیلاً 14 کا ذکر ہے۔ شاید راوی حدیث 15ویں بات بھول گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں جانے کا حکم دے گا۔ وہ پوچھے گا یا اللہ مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ بعض محدثین سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا کہ تم یوں دعا مانگا کرو، اے اللہ ہم میں سے کسی کو شقی اور محروم نہ بنانا۔ پھر فرمایا جانتے ہو بدبخت محروم کون ہوتا ہے؟ کہا کیا کون ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جو انسان تارک نماز ہوتا ہے۔ نیز فرمایا محدثین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تارکین نماز کے منہ کالے کیے جائیں گے، اور جہنم میں ایک وادی ہے جسے لملم کہا جاتا ہے، اس میں سانپ رہتے ہیں، ہر سانپ اونٹ جتنا موٹا اور 1 ماہ کے سفر کے برابر طویل ہوگا۔ وہ بے نمازی کو ڈسے گا، اس کا زہر 70 سال تک بے نمازی کے جسم میں جوش مارتا رہے گا، پھر اس کا گوشت گل جائے گا۔ عمدن نماز ترک کرنے والا زانی سے بھی بدتر ہے۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور عرض کیا اے اللہ اے نبی اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور توبہ بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ وہ میرے گناہ کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی میں زنا کی مرتکب ہوئی اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے اے بدبخت نکل جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں نہ جلا دے۔ چنانچہ وہ شکستہ دل ہو کر وہاں سے چل پڑی۔ تب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے گناہ سے توبہ کرنے والی کو کیوں واپس کر دیا ہے؟ کیا تو نے اس سے بھی زیادہ برا آدمی نہیں پایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جبریل اس عورت سے زیادہ برا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام بولے اس سے برا وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔ بعض صالحین سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی مردہ بہن کو دفن کیا تو اس کی تھیلی بے خبری میں قبر میں گر گئی۔ جب سب لوگ اسے دفن کر کے چلے گئے تو اسے اپنی تھیلی یاد آئی، چنانچہ وہ آدمی لوگوں کے چلے جانے کے بعد بہن کی قبر پر پہنچا اور اسے کھودا تاکہ تھیلی نکال لے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی قبر میں شعلے بھڑک رہے ہیں، چنانچہ اس نے قبر پر مٹی ڈالی اور انتہائی غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا ماں یہ بتاؤ کہ میری بہن کیا کرتی تھی؟ ماں نے پوچھا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بولا میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ اور اس کی ماں رونے لگی اور کہا تیری بہن نماز میں سستی کرتی رہتی تھی اور نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھا کرتی تھی۔ یہ تو اس کا حال ہے جو نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھا کرتی تھی، اور ان لوگوں کا کیا حال ہے جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنے اور پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق طلب کرتے ہیں۔ بے شک اے رب تو مہربان، کریم، رؤوف اور رحیم ہے۔ طبقات جہنم اور ان کے عذاب۔ فرمان الہی ہے اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کا جزا مقرر ہے، یعنی جزا سے مراد گروہ، جماعت اور فریق ہے، اور دروازوں سے مراد طبقات ہیں جو اوپر نیچے بنے ہوئے ہیں۔ جہنم کا ہر ایک طبقہ ہر ایک گروہ کے لیے محسوس ہے۔ ابن جریج کا قول ہے کہ جہنم کے طبقات 7 ہیں: جہنم، لظا، پھر خطامہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم اور پھر حاویہ۔ پہلا طبقہ موحدین کے لیے، دوسرا یہود کے لیے، تیسرا نصارہ کے لیے، چوتھا سائبین کے لیے، پانچواں آتش پرستوں کے لیے، چھٹا مشرکوں کے لیے اور ساتواں منافقوں کے لیے ہے۔
जहन्नम सबसे ऊपर का तबका है और बाकी सब मज़कूरा तरतीब के साथ उसके नीचे हैं। और ये बाईं मायनी है कि अल्लाह ताला इबलीस के पैरोकारों को 7 ग्रोहों में तकसीम फरमाएगा और हर ग्रोह और फरीक जहन्नम के एक तबके में रहेगा। उसका सबब यह है कि कुफ़र और गुनाहों के मरातिब चूँकि मुख्तलिफ हैं, इसीलिए जहन्नुम में दुखूल के लिए उनके दर्जात भी मुख्तलिफ हैं। और ये भी कहा गया है कि इन 7 तबकात को इंसान के 7 आज़ाए बदन के मुताबिक बनाया गया है। आज़ा ये हैं आँख, कान, ज़ुबान, पेट, शर्मगाह, हाथ और पैर। क्योंकि यही आज़ा गुनाहों का मरकज़ हैं, इसीलिए इनके वारिद होने के दरवाज़े भी 7 हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जहन्नम के ऊपर नीचे तह बतह 7 तबकात हैं, लिहाजा पहला भरा जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह सब तबकात भरे जाएंगे। बुखारी ने अपनी तारीख़ में और तिरमिज़ी ने हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम के 7 दरवाज़े हैं, उनमें एक दरवाज़ा उस शख्स के लिए है जिसने मेरी उम्मत पर तलवार सौंती। आतिश जहन्नुम की खोलनाकियाँ। तबरानी ने औसत में रिवायत की है कि एक मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ऐसे वक्त में तशरीफ़ लाए कि उस वक्त में उससे कबल किसी वक्त में नहीं आते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और फरमाया, जिब्रील क्या बात है, मैं तुमको मुतग़य्यर देख रहा हूँ। जिब्रील ने अर्ज़ की, मैं उस वक़्त आपके पास आया हूँ जबकि अल्लाह ताला ने जहन्नुम को दहका देने का हुक्म दिया है। आपने फरमाया, जिब्रील मुझे इस आग या जहन्नुम के बारे में बतलाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि अल्लाह ताला ने जहन्नुम को हुक्म दिया और उसमें 1000 साल तक आग दहकाई गई, यहाँ तक कि वो सफ़ेद हो गई। फिर उसे 1000 साल तक दहकाया गया, यहाँ तक कि वो सुर्ख हो गई। फिर उसे हुक्म खुदाबंदी से 1000 साल तक और भड़काया गया ताकि वो बिल्कुल स्याह हो गई। अब वो स्याह और तारीक है, ना उसमें चिंगारी रोशन होती है और ना ही उसका भड़कना ख़त्म होता है और ना उसके शोले बुझते हैं। उस ज़ात की कसम जिसने आपको नबी बरहक बनाकर मबूस फरमाया है, अगर सुई के नाके के बराबर भी जहन्नुम को खोल दिया जाए तो तमाम अहले ज़मीन फ़ना हो जाएं। और कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा, अगर जहन्नुम के फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता दुनिया वालों पर ज़ाहिर हो जाए तो ज़मीन की तमाम मखलूक उसकी बदसूरती और बदबू की वजह से हलाक हो जाए। और कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ मबूस फरमाया, अगर जहन्नुम के ज़ंजीरों का एक हल्का जिसका अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ज़िक्र किया है दुनिया के पहाड़ों पर रख दिया जाए तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाएं और वो हल्का तख्तुस्सरा में जा ठहरे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, बस जिब्रील, बस इतना तज़किरा ही काफ़ी है, मेरे लिए ये बात इंतहाई परेशान कुन है। रावी कहते हैं कि तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को देखा, वो रो रहे हैं। आपने फरमाया, जिब्रील तुम क्यों रोते हो, हालांकि तुम्हारा तो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मुकाम है। जिब्रील ने कहा, मैं क्यों ना रोऊँ, मैं ही रोने का ज़्यादा हकदार हूँ। क्या ख़बर इल्म खुदा में मेरा इस मुकाम के अलावा कोई और मुकाम हो, क्या ख़बर कहीं मुझे इबलीस की तरह ना आजमाया जाए, वो भी तो फ़रिश्तों में रहता था, और क्या ख़बर मुझे हारूत व मारूत की तरह आजमाइश में ना डाल दिया जाए। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अलैहिस्सलाम दोनों अश्कबार हो गए और ये अश्कबारी बराबर जारी रही, यहाँ तक कि आवाज़ आई, ए जिब्रील, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला ने तुम दोनों को अपनी नाफरमानी से महफूज कर लिया है। बस उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ प्रवास कर गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र इंसार की एक जमात से हुआ। वो हंस रहे थे और फजूल बातों में मसरूफ़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हंसते हो हालांकि तुम्हारे पीछे जहन्नुम है जिसे मैं जानता हूँ। अगर तुम जानते तो कम हंसते और ज़्यादा रोते, तुम खाना पीना छोड़ देते और पहाड़ों की तरफ निकल जाते और इंतहाई मसाइब बर्दाश्त करके अल्लाह की इबादत करते। उस वक़्त अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को ना उम्मीद न करो, आप खुशखबरी देने वाले बनाकर भेजे गए हैं, लोगों को मसाइब में डालने वाले बनाकर नहीं भेजे गए। बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि राह रास्त पर गामजन रहो और रहमत खुदाबंदी से उम्मीद रखो। अहमद की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से कहा, मैंने कभी भी मिकाईल को हंसते हुए नहीं देखा, उसकी क्या वजह है। जिब्रील ने कहा कि जब से जहन्नुम को पैदा किया गया है
میکائیل علیہ السلام کبھی نہیں مسکرائے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگامیں دے کر لایا جائے گا اور ہر لگام کے ساتھ 1000 فرشتے اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ عذاب جہنم۔ ابو داؤد، نسائی اور ترمذی کی روایت ہے جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جنت اور اس میں جو کچھ میں نے جنتیوں کے لیے تیار کیا ہے اسے دیکھاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر جنت اور اس میں رہنے والوں کے لیے تیار شدہ نعمتوں کو دیکھا اور بارگاہ الہی میں جا کر عرض کیا، تیرے عزت و جلال کی قسم، جو بھی اس کا تذکرہ سنے گا اس میں آنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جنت پر مصائب طاری کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ اور دیکھو کہ میں نے جنت میں آنے والوں کے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ جبریل جنت کی طرف آئے تو دیکھا کہ وہ مصائب میں چھپا دی گئی ہے۔ چنانچہ جبریل واپس آ گئے اور کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی نہیں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ جہنم اور اس میں پہنچنے والوں کے لیے میں نے جو کچھ تیار کیا ہے اسے دیکھو۔ جبریل نے جہنم کو دیکھا اور اس کی ایک آگ دوسری آگ کو روند رہی تھی۔ جبریل علیہ السلام واپس آ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کا تذکرہ سنے گا اس میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا۔ رب تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا، اب جاؤ اسے دیکھو۔ جبریل آئے، جہنم کو دیکھا اور واپس جا کر بارگاہ الہی میں عرض کی، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی اس میں گرنے سے نہیں بچے گا۔ بیہقی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمان الہی، بے شک جہنم محلوں جیسی چنگاریاں پھینکتی ہے، کی تشریح میں فرمایا، یہ نہیں کہتا کہ وہ درختوں جتنی بڑی چنگاریاں پھینکتی ہے، بلکہ قلعوں اور شہروں جتنی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکتی ہے۔ احمد، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، کافر اس میں 40 سال برابر گرتا چلا جائے گا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، کافر 70 سال میں بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ دونوں روایتوں میں گہرائی تک پہنچنے کی مدت کا فرق ہے۔ دونوں کا مقصد یہ ہے کہ اس کی گہرائی بہت ہی زیادہ ہے جو برسوں میں طے ہوگی۔ جب الحزن کا عذاب۔ ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب الحزن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ پوچھا گیا، حضور اس میں کون جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ ریاکار کاریوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اپنے اعمال کی نمائش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسند ایسے کاری ہیں جو ظالم حاکموں سے میل جول رکھتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے کہ جہنم اس وادی سے دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ریاکاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی میں 70,000 سوراخ ہیں، ہر سوراخ میں ایک سانپ ہے جو دوزخیوں کے چہروں کو ڈستا رہتا ہے۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں یہ منکر السند حدیث نقل کی ہے کہ جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں ہیں، ہر گھاٹی میں 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70,000 مکان ہیں، ہر مکان میں 70,000 کنویں ہیں، ہر کنویں میں 70,000 اژدہے ہیں، ہر اژدہے کی باچھیوں میں 70,000 بچھو ہیں۔ کافر اور منافق ان تمام کا عذاب پائے بغیر نہیں رہے گا۔ ترمذی میں منقطع السند روایت ہے کہ جہنم کے کنارے سے عظیم چٹان لڑکھائی جاتی ہے، اور 70 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ جہنم کی گہرائی تک پہنچ نہیں پاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، جہنم کو اکثر یاد کیا کرو کیونکہ اس کی گرمی سخت، اس کی گہرائی بے حد ہے اور اس میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ بزاز، ابو یعلا، صحیح ابن حبان اور بیہقی کی روایت ہے کہ اگر جہنم میں پتھر پھینکا جائے اور اسے نیچے جاتے ہوئے 70 سال گزر جائیں
تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم نے ایک دھماکہ سنا۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا تھا؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ پتھر تھا جسے اللہ تعالیٰ نے 70 سال پہلے جہنم میں ڈالا تھا، ابھی وہ اس کی گہرائی تک پہنچ سکا ہے۔ طبرانی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہولناک آواز سنی۔ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کیسی آواز تھی؟ جبریل نے عرض کیا یہ چٹان تھی جسے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے گرایا گیا تھا، وہ ابھی جہنم کی گہرائی تک پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کو بھی اس کی آواز سنا دی جائے۔ اس کے بعد کسی نے وصال تک آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ احمد اور ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اگر اس جتنا سیسہ آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے تو زمین و آسمان کی 500 سالہ سفر کی دوری کے باوجود رات سے پہلے پہلے یہ زمین پر آ جائے، اور اگر اسے جہنم کے کنارے سے جہنم میں پھینکا جائے تو 40 سال گزرنے سے پہلے اس کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے۔ احمد، ابو یعلا اور حاکم کی روایت ہے کہ اگر جہنم کا ہتھوڑا جو لوہے سے تیار کیا ہوا ہے زمین پر رکھ دیا جائے اور جن و انسان مل کر اسے اٹھانا چاہیں تو اسے اٹھا نہیں سکیں گے۔ حاکم کی روایت ہے کہ اگر پہاڑ پر ہتھوڑے کی ایک ضرب لگائی جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت بن جائے۔ ابن ابی الدنیا کی روایت ہے کہ اگر جہنم کا ایک پتھر دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ حاکم کی ایک روایت ہے کہ زمینیں 7 ہیں اور ہر زمین کا دوسری زمین کے درمیان 500 سال کے سفر کے برابر فاصلہ ہے۔ سب سے اوپر والی زمین مچھلی کی پشت پر ہے جس نے اپنی دونوں آنکھیں آسمان سے ملائی ہوئی ہیں، مچھلی چٹان پر ہے اور چٹان فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری زمین ہوا کا قید خانہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہلاکت کا ارادہ فرمایا تو وہاں کے خازن کو فرمایا کہ ان پر ہوا بھیج جو ان کو ہلاک کر دے۔ خازن نے عرض کیا یا اللہ میں ان پر بیل کے نتنوں کے برابر ہوا بھیجوں گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تب تو دنیا کی تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی اور یہ سب کے لیے کافی ہوگی، ان پر انگوٹھی کے سوراخ کے برابر ہوا بھیجو، اور یہی وہ ہوا ہے جس کے متعلق ارشاد الہی ہے اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا جس پر وہ آئی مگر اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح کر دیا۔ تیسری زمین میں جہنم کے پتھر ہیں، چوتھی میں جہنم کا گندک ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جہنم کے لیے بھی گندک ہے؟ آپ نے فرمایا باخدا اس میں گندک کی کئی وادیاں ہیں، اگر ان میں بلند و بالا مستحکم پہاڑ ڈالے جائیں تو نرم ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ 5ویں میں جہنم کے سانپ ہیں جن کے منہ غاروں کی طرح ہیں، جب وہ کافر کو ایک مرتبہ ڈسیں گے تو اس کی ہڈیوں پر گوشت باقی نہیں رہے گا۔ 6 میں جہنم کے بچھو ہیں جن میں سب سے چھوٹا بچھو بھی پہاڑی خچر کے برابر ہے، وہ جب کافر کو ڈسے گا تو کافر جہنم کی شدت اور گرمی کو بھول جائے گا۔ 7ویں میں ابلیس لوہے سے جکڑا ہوا ہے، اس کا ایک ہاتھ آگے اور ایک پیچھے ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے کسی بندے کے لیے چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ احمد، طبرانی، صحیح ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے کہ جہنم میں بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپ ہیں، جب ان میں سے کوئی ایک ڈستا ہے تو اس کی گرمی 70 سال کے راستے کی دوری سے محسوس کی جاتی ہے، اور جہنم میں پہاڑی خچروں جیسے بچھو ہیں، جب وہ ڈستے ہیں تو ان کی گرمی 40 سال کی دوری سے محسوس کی جاتی ہے۔ ترمذی، صحیح ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان الہی کل محلے کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ زیتون کے تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، جب وہ ان کے چہروں کے قریب آئے گا تو ان کے چہرے کی کھال بالوں سمیت ادھڑ کر اس میں گر جائے گی۔ ترمذی کی روایت ہے کہ گرم پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا تو وہ شدید گرم پانی ان کے سروں سے گزر کر ان کے پیٹ میں اثر انداز ہوگا، اور جو کچھ ان کے لیے پیٹوں میں ہوگا اسے باہر نکال دے گا، یہاں تک کہ اسی شدت سے ان کے پیروں سے بہہ نکلے گا اور ان کے وجود کی چربی ختم کر دے گا۔ پھر دوبارہ اسے ویسے ہی ڈالا جائے گا اور بار بار انسانوں کو بھی حیت اولا پر کیا جاتا رہے گا۔ ضحاک کا قول ہے
کہ حمیم وہ گرم پانی ہے جو زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے جہنمیوں کو پلانے کے وقت تک برابر گرم ہو رہا ہے، اور پھر انہیں پلانے کے ساتھ ان کے سروں پر بھی ڈالا جائے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ جہنم کے گڑھوں میں جمع ہونے والے جہنمیوں کے آنسو ہوں گے جو انہیں پلائے جائیں گے، اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ قرآن پاک میں اسی پانی کا ذکر ہے، ارشاد الہی ہے، اور وہ گرم پانی پئیں گے جو ان کی انتڑیاں کاٹ دے گا۔ احمد، ترمذی اور حاکم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان الہی اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اسے گلے سے اتار نہیں سکے گا کے بارے میں فرمایا کہ دوزخی اسے اپنے منہ کے قریب لائے گا تو اس کی بدبو کی وجہ سے اسے سخت ناپسند کرے گا، مگر جب پیاس کے مارے منہ کے اور زیادہ قریب لائے گا تو اس کا منہ بھن جائے گا اور اس کے سر کی کھال بالوں سمیت اس میں گر جائے گی، اور جب وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا تو اس کی انتڑیاں کاٹ کر باہر نکال دے گا۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، اور جب وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ جو گلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا، جو ان کے دہنوں کو بھون ڈالے گا، وہ بہت برا پینا ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔